ناظرین، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم نے ابتدا میں ہی اپنے موضوع کا آغاز کیا. آج ہمارا موضوع ہے اس پاک ہستی کی شان میں کچھ الفاظ کہہ سکیں، کچھ نذرانہ عقیدت پیش کر سکیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی صاحبزادی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت دل عزیز شخصیت جناب ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، السلام علیکم. اور ساتھ ہی ہمارے بزرگ جناب پروفیسر محمد یونس صاحب، السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت پیاری شخصیت جناب مفتی ابو محمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ثروت عسکری صاحبہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ چونکہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین ہیں، تمام عالمین کی عورتوں کے سردار ہیں. بے شک. تو آپ ان کی کنیز ہیں، تو میں چاہوں گا کہ پہلا سوال آپ ہی سے شروع کیا جائے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو ایک مثالی بیٹی اور ایک مثالی ماں ہے، ایک مثالی ماں ہے، مثالی بیٹی ہے، مثالی زوجہ ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اور جناب فاطمہ زہرا عالمہ ہیں، غیر معلمہ ہیں، صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں اور محدثہ ہیں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں کہ چاہے تو خفیزات کو یزدان بنا دے، چاہے تو خفیزات کو یزدان بنا دے اور آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے. حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے اور دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے. حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے، یہ جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے. شوکت صاحب کا خوبصورت شعر. جی. شہزادی کون ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں کہ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے، مگر جو کہ خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہو. ہر عورت اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان کا درجہ رکھتی ہے، مگر کیا کہنا اس عورت کا جو کہ کل ایمان کی زوجہ ہو، یعنی مولا کائنات شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب کے لیے. اور ہر عورت جب کہ ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت آ جاتی ہے، مگر کیا کہنا اس ماں کا کہ جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں. چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. تو ہماری جانیں قربان ہو جائے شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر کہ آپ ایک بہترین بیٹی قرار پائیں، آپ ایک بہترین بیوی قرار پائیں اور آپ ایک بہترین ماں قرار پائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہم کو یہ موجود ملتا ہے کہ جب شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ آیا کرتی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی کملی کو بچھا دیا کرتے تھے. اور میں نے تاریخ کی کتابوں میں نہیں پڑھا، باوجود اس کے کہ بار بار پڑھا، مگر کہ شہزادی کونین فاطمہ زہرا جب قریب آتی ہوں تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دور سے فاطمہ زہرا آیا کرتی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ ایک باپ کا بیٹی کے واسطے عمل نہیں ہے، ورنہ آج پوری امت کے واسطے یہ عمل سنت سرکار بن جاتا. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرا کا مرتبہ اور مقام جانتے تھے. ظاہر وہ بیٹی جو کہ فاطمہ بضعۃ منی کی منزلت پر فائز ہو. اور جب امہات المومنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاطمہ زہرا آپ آتی ہیں تو آپ ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیا کرتے ہیں، ان کی چاند سی پیشانی کا بوسہ دیا کرتے ہیں، بلکہ ان کو سونگھا کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں فاطمہ میں جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں. اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ جنت کا وہ چراغ تھی جس سے میرے گھر کے در و دیوار جگمگاتے تھے. فاطمہ جنت کا وہ پھول تھی جس سے میرے گھر کے در و دیوار مہکتے تھے. اچھا، آج کا موضوع ایسا ہے کہ میں آج سوال کیا کروں. آج تو سارے ہی عاشق اہل بیت بیٹھے ہیں. میں چاہوں گا کہ اپنے اپنے دل سے نذرانہ عقیدت آپ خود ہی پیش کیجئے. صاحب ابو محمد صاحب بسم اللہ. جزاک اللہ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال کیا کریں آج؟ ہم جس شخصیت کو یہاں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ شخصیت، ان کے لیے یہ جملہ لائق ہے کہ وہ منبع کمالات ہے، بے شک. مجموعہ کمالات نہیں. مجموعہ وہ ہوتا ہے جس میں چیز خوبیاں جمع کی جاتی ہیں، منبع وہ ہوتا ہے جہاں سے خوبیاں نکلتی ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی چہیتی بیٹی ہیں. اور میں آج ان کی جو شان ہے وہ ایک ماں کی زبانی بیان کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. کہ ایک ماں اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کہتی ہے. ماشاءاللہ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹی ہیں کہ جس کی مثال دنیا میں اور بیٹی کوئی پیش نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھا تو فرمایا میں نے فاطمہ سے زیادہ مدینہ میں بااخلاق خاتون اور کوئی بھی نہیں دیکھی۔ لیکن حضرت عائشہ فرمانے لگی ام سلمہ میں آپ کے الفاظ کا رد کرتی ہوں، صرف مدینہ میں نہیں، حضرت خدیجہ کے بعد کل جہاں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بااخلاق خاتون دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھ کر رو پڑی، تو کسی نے پوچھا آپ روئیں کیوں؟ فرمایا جب میں نے فاطمہ الزہرا کو دیکھا تو مجھے چہرے فاطمہ میں رسول اللہ نظر آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جو حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں کہتی ہیں کہ اگر کسی نے چال میں دیکھنا ہو، ڈھال میں دیکھنا ہو، انداز تکلم میں دیکھنا ہو، اٹھنے میں بیٹھنے میں دیکھنا ہو، کسی بھی اعتبار سے رسول اللہ کو دیکھنا ہو تو وہ فاطمہ الزہرا کو دیکھتے۔ اور حضرت عائشہ یہ کہتی بھی کیوں نہ، بیٹی کس کی ہیں؟ اس صدیق اکبر کی، کہ جو صدیق اکبر حضرت حسن مجتبیٰ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے حضرت حسن مجتبیٰ کے چہرے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے ہیں۔ اور یہ وہ بیٹی ہیں کہ اگر ان کے آپ بیٹی کا مقام دیکھیں گے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں نے ساری زندگی کوشش کی کہ میں سلام کرنے میں اپنے بابا جان کو پہل کروں، مگر میں پہل نہ کر سکی۔ ساری زندگی میرے بابا جان آقا دو جہاں سلام کرنے میں پہل کرتے، لیکن جب یہ رخصت ہو کر حضرت علی کے گھر جاتی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی کوشش کی کہ میں سلام کرنے میں فاطمہ کو پہل کروں مگر میں نہ کر سکا۔ ساری زندگی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کرنے میں پہل فرماتی۔ اور آپ تھیں حضرت، میں اپنی بات مکمل کر لوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جو ساس ہیں فاطمہ بنت اسد، انہوں نے کہا بیٹا آپ کے 2 بچے بھی ہیں، اپنے کام بھی ہیں، آپ اتنی خدمت میری نہ کیا کریں۔ تو بڑا خوبصورت جملہ کہا، میں آج کی بہو اور بیٹی کے نام یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگی اماں جان آپ صرف علی کی ماں نہیں ہیں، آپ میری بھی ماں ہیں، تو میں اس لیے عقیدت کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کرتا ہوں احترام علی کا بطول کا، بھائی میں ہوں غلام علی کا بطول کا، ہونٹوں پہ ہے سلام علی کا بطول کا، اور دل میں ہے قیام علی کا بطول کا، آل ابا ہے آل علی کی بطول کی، اونچا ہے کیا مقام علی کا بطول کا، رزق سخن کے ساتھ رزق بدن ملے، نوکر ہے شاد کام علی کا بطول کا، پورا ہوا درود تو پوری ہوئی نماز، مقبول ہے سلام علی کا بطول کا، چلتا ہے بارگاہ نبوت میں جن کا نام، صدقہ رہے مدام علی کا بطول کا، کیسے نہ چاکری کریں حرف و سخن میری، نوکر ہوں میں امام علی کا بطول کا۔ اور محشر میں لے کے آ گئے سبھی لوگ نیکیاں، بھائی میں لے کے آ گیا نام علی کا بطول کا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جمیل راٹھور صاحب کے چہرے پر جو اس وقت ایک نور آیا ہوا ہے اور وہ جو عشق فاطمہ سلام اللہ علیہا جھلک رہا ہے، میں چاہوں گا کہ وقت کو ضائع کیے بغیر میں آپ سے درخواست کروں کہ نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کے دیکھنے والے بلکہ کل امت محمد مصطفیٰ سے درخواست کہ آج 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر سیدہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور جب کوئی تحفہ دیتا ہے وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کو اس سے بڑھ کر اخلاق والے تحفہ دیتے ہیں۔ آپ یہ تحفہ پیش کریں گے تو دربار فاطمہ سے اس سے بڑھ کر تحفہ ہے۔ بے شک بے شک۔ تو آج ہم جس ہستی کے فضائل و مناقب اور محاسن و محامد کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ ہستی سیدہ بھی ہے، ظاہرہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، وہ ہستی زاہدہ بھی ہے، صابرہ بھی ہے، شاکرہ بھی ہے، ساجدہ بھی ہے، عاتقہ بھی ہے، عفیفہ بھی ہے، وہ ہستی صادقہ بھی ہے، صالحہ بھی ہے، مالکہ بھی ہے، عادلہ بھی ہے، راحمہ بھی ہے، رحیمہ بھی ہے۔
اور جس ہستی کے جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں، القابات ہوتے ہیں، وہ اتنی ہی معظم اور مکرم ہستی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ میں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان سیدی کی زبان میں کہوں گا کہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں صلاح۔ سبحان تو آج کے دن انہیں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے، سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں وہ نقوش چھوڑے ہیں جو ایک بہترین بیٹی کی ترجمانی اور آگے بڑھنے کے لیے مشعل راہ بھی ہیں، ایک بہترین بیوی بننے کے لیے بھی آپ کی جو سیرت ہے وہ پوری کی پوری ایک کتاب ہے، ایک یونیورسٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے اپنے بابا کی کس طرح خدمت گزاری کرنی ہے۔ آیا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ کل قیامت کو اس کو اور اس کی وجہ سے اسے محبت کرنے والوں کو آگ سے دور فرما دے گا۔ واہ واہ۔ تو فاطمہ کا معنی یہ کہ دور کر دینا، کس سے؟ جہنم کے شعلوں سے۔ اور پھر ایک آپ کا نام زہرا بھی ہے، زہرا کلی کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیے بہت سارے ایک باغ ہے جس میں نبوت کے شجر ہیں، اور سب سے عظیم جو شجر ہے وہ شجر نبوت محمد مصطفیٰ، اور اس شجر کی سب سے حسین کلی کو زہرا کہا جاتا ہے۔ واہ۔ اور آپ کا ایک نام ہے بطول، بطول کا معنی ہے سردار۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی، اللہ نے تمہیں ساری عورتوں کا سردار بنایا، کہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین۔ کہا کہ بابا جان وہ تو مریم بنت عمران تھی، فرمایا وہ بنی اسرائیل کی سردار تھی اور تم قیامت تک کی سردار ہو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت حذیفہ بن یمان آئے تو حضور نے فرمایا یہ میری ابھی ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ میری یہ بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ تو بس میں آخری بات کر رہا ہوں، تو یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ذات ہے جس کے فضائل و مناقب اور محاسن و محامد بے شمار ہے۔ حدیث مبارک ہے افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنہ تعین علی نوائب الحق، کہ بہترین زبان وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور بہترین دل ہے جو اس میں ہر وقت رب کا شکر رہتا ہے، اور بہترین بیوی وہ ہے جو کہ ایسی مطمئن ہو کہ اپنے شوہر کو حق کی طرف بلائے۔ تو فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین اس حدیث کی حقیقی مصداق ہمیں نظر آتی ہیں، زبان پر ہر وقت ذکر ہے۔ اور سردیوں کی طویل راتیں جب اللہ کو ایک آخری بات سجدہ کرتی تو کہتی اذان فجر ہوتی، کہتی اللہ کتنی مختصر رات بنائی ہے، دل بھر کر ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یقیناً ان کا ذکر بھی ایسا ہے کہ ہمارے پاس وقت اتنا بچتا ہی نہیں، بلکہ ہماری زندگی اتنی نہیں ہے کہ ان کا ذکر ختم نہ ہو۔ میں چاہوں گا پروفیسر محمد یونس صاحب آپ نذرانہ کے درمیان۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ماشاء اللہ سب نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بڑی اچھی گفتگو کی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم ان کے ذکر سے ان کی کسی شان میں بلندی نہیں کر رہے، اپنے آپ کو اچھا کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری محبت کے باوجود آپ کو دنیا کی علیشوں سے محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا سبحان اللہ کہ آپ کے پاس کچھ قیدی آئے، غلام، تو سب نے کہا کہ حضرت بانٹ رہے ہیں آپ قیدی، حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے آپ بھی جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قیدی لے لیں، کوئی غلام لے لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ جی آپ چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے، آپ اپنے آٹا خود پیستی تھی، آتے تھے، گھر کے کام خود کرتی تھی، آپ گھر کے کام مشکل سے سر پر اٹھا کر کندھوں پر لا کر لاتے، کبھی آپ نے کام کرنے میں کبھی شرم نہیں کی، حیا نہیں، آپ کا گھر کام خود کرتے ہیں آپ۔ تو جب اللہ کے رسول کے پاس یا رسول اللہ آپ ہمیں بھی ایک غلام دے دیجئے کام کرنے کے لیے، ہماری ہیلپ کرے، تو رسول اکرم سے کیا فرمایا؟ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ رات کو سوتے ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کریں، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا، ھذا خیر لک من العبد، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں ہو سکتا، دیکھیں اللہ کے رسول کا فرمان اترک صحابہ صفہ وہ اوتی کا عبدن، یعنی میں اپنے صحابہ صفہ کو چھوڑ کر آپ کو غلام نہیں دے سکتا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ان کی میری تو حضرت کی کمالات جو ہے اتنے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے احاطہ نہیں کر سکتے۔ بے شک ایسے کمالات ہیں کہ ہم کیا، ہماری زبان میں وہ طاقت ہی نہیں ہے۔